اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مقدس کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی وعید کا ذکر ہوتا ہے، منکرین کو ڈرایا جاتا ہے، وہاں پر آگے ماننے والوں کے لیے بشارت کا ذکر ہوتا ہے، خوشخبری کا ذکر ہوتا ہے کہ جو ماننے والے ہیں ان کی جو سائی ہے اس کی قدر کی جائے گی اور ان کو اس پابندی کا، اس صبر کا بہت بڑا بدلہ دیا جائے گا۔ وبشر الذین آمنوا، اے میرے نبی خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، کہ ایمان کے بعد جو نیک عمل کرتے رہے، یعنی ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی اعمال سے بھی مزین تھی کہ فرائض، واجبات اور سنن کے بعد وہ مستحب اور مباح کاموں کے اندر بھی وہ کیا ہوتے تھے، وہ شریک ہوتے تھے اور خیر کے کاموں میں کیا ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، جنات جنت کی جمع ہے، جنت باغ کو کہتے ہیں اور جنات باغات بہت زیادہ ہوں گے۔ تجری من تحتها الانہار، باغات کی ایسی کیا ہے وہاں پر ایسے ان کو کیا ہے بنایا جائے گا کہ ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تجری بہتی ہوں گی من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں۔ اب یہاں پر پانی کے اوپر گھر بنانا تقریباً اگر اس کی پانی کے نیچے جائیں تو زمین کے اندر جا کر کو پائل وغیرہ اس کی بنائیں، تو جیسے یہ برج وغیرہ کلورس وغیرہ بنتے ہیں تو وہ اس کا ایک سیٹ اپ ہے کہ چلو پل بنا دیں اور پل کے اوپر کیا ہے جا کر گھر بنائیں، اور جو اس کی گرمیوں کے اندر جو اس کی لطف ہے ٹھنڈی ہواؤں کا اور وہ منظر ہے وہ کیا ہے بندے کو اچھا لگے۔ آؤٹ آف کنٹری میں آپ جائیں تو انہوں نے اونچی بلڈنگیں بنائی ہوتی ہیں اور سائڈ پر انہوں نے آرٹیفیشل کیا ہے نہر بنائی ہوتی ہے، تو نہروں کے اندر کیا ہے اوپر سے وہ تھوڑا سا جب بندہ پردے ہٹاتا ہے تو نیچے نہریں بندے کو اچھی لگتی ہیں، تو یہ دنیا والوں نے کو خوبصورتی بنانے کے لیے کیا ہے آرٹیفیشل چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ کرے پاکستان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے کہ وہ بھی اپنے ملک کو خوبصورت بنانے کے لیے ایسی چیزیں بنائیں کہ لوگ کیا رہیں ان کو وہ دیکھیں تو ان کی زندگی میں کیا ہے ان کو سکون آئے۔ تو یہ جنت کے اندر جو بنایا جائے گا یہ پانی کے اوپر بلڈنگیں بنائی جائیں گی، پانی کے اوپر ان کی کوٹھیاں بنائی جائیں گی، اور وہاں پر پانی جو ہے یہ دنیا کا نظام تو نہیں ہوگا نا، زمین کی کشش ہے تو پانی بندے کو ڈبوتا ہے یا پانی جگہوں کو ڈبو دے گا، وہاں پر یہ سسٹم نہیں ہوگا، یعنی نیچے سے نہریں بہیں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب کبھی بھی ان کو رزق دیا جائے گا پھل وغیرہ رزقاً کھانے کے لیے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہ ہے جو ملا ہے ہم کو رزق اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا جائے گا ان کو ملتا جلتا۔ اب مثال کے طور پر ایک مالٹے کا پھل ہے، اب مالٹے کی صورت ہے پک جائے تو سرخ رنگ اس کے اوپر کیا ہے آ جاتا ہے، تو بڑا سارا مالٹا ہو وہ بندے کے پاس لائیں تو پہلے مالٹے کا ذائقہ ہو، پھر اس کو کاٹیں تو اس کے اندر آم کا ذائقہ نکل آئے، ایسی مطلب ہے کہ مختلف اس کے پھل ایک جیسا ہوگا لیکن اس کے ذائقے کیا ہیں مختلف ہو گیا۔ ہمارے پاس یہ چند تمثیل کے کیا ہے پھل ہیں کہ جن کو ہم بیان کر سکتے ہیں، وہاں پر ایک ہی جیسے چیزیں ہوں گی لیکن ذائقے ان کے کیا ہوں گے مختلف ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جو دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کو نیچا کر کے زندگی گزاریں گے، اپنی حلال زوج کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ پابندی کی زندگی گزاریں گے، ان کی اس سائی کو ان کو کیا بدلہ ملے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں بیویاں ہوں گی مطہرۃ جو پاک ہوں گی، یعنی نہ ان کے اندر کوئی پیشاب پاخانے والے مسائل ہوں گے، نہ حیض نفاس والے مسائل ہوں گے، نہ تھوک والے مسائل ہوں گے، نہ کوئی دنیا کی بد اخلاقی والے کیا ہوں گے ان کے اندر باتیں ہوں گی۔ باقی بھی کئی مقامات کے اندر حوروں کی کیا ہے بہت پیاری صفات آتی ہیں جو ایک مومن کے لیے کیا ہے بہت بڑی ایک ٹارگٹ ہے، ایک بہت بڑا اس کے لیے کیا ہے ایک کام ہے کہ جس کی طرف وہ غور کرے اور دنیا میں صبر کرے
کہ میں اس اپنے فیوچر کو کیا ہے بنا لوں. جیسے دنیا میں اپنے فیوچر کے لیے بندہ مشکلیں اختیار کرتا ہے کہ کل میرا سکلا ہو جائے اور کل میرا آسان ہو جائے, تو اس کے لیے یہ کیا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے بعد آپ کو یہ چیزیں ملیں گی, آج دنیا میں صبر کرو. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان سے وہاں پر تمہیں موت آ جائے کہ تم سے یہ نعمتیں چھین جائیں گی یا تمہیں وہاں سے کوئی نکال دے گا, ایسا نہیں ہے, تم ادھر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا, یہ دوسرے شعبے کا جواب ہے. قرآن مقدس میں سورہ عنکبوت کے اندر آتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت البیت العنکبوت لو کانوا یعلمون, کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ لوگ غیروں کی عبادت کرتے ہیں, غیروں کو مشکلوں میں پکارتے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے جیسے عنکبوت یعنی مکڑی کا ایک جالا ہے. جب مکڑی کا جالا عمومی طور پر جن گھروں میں صفائی کا زیادہ خیال نہ کیا جائے تو وہاں پر چھتوں کے ساتھ یہ کیا ہے لٹکے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک بندہ چھت سے گر رہا ہے تو اس مکڑی کے جالے کو پکڑے گا تو وہ کیا بچے گا. ایسے ہی مشکلوں میں غیروں کو پکارنا ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کے جالے, ایک گرتا ہوا بندہ مکڑی کے جالے کو پکڑ لے, دریا میں ڈوبتا ہوا بندہ مکڑی کے جالے کو پکڑ لے تو کیا وہ بچے گا. تو مکڑی کے جالا ایک تمثیل ہے کہ مکڑی کے جالے کا سہارا جیسا مقام رکھتا ہے, جیسا مضبوط ہے, ایسے ہی تم نے جو غیروں سے خدا والی امیدیں لگائے بیٹھے ہو, یہ بھی تمہارا کیا ہے اپنا, تمہاری یہ جو سوچ ہے اس کے اندر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے, یہ تمہاری بہت کمزور سوچ ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلام لائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے معاذ اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کٹیا کٹیا چیزوں کے ساتھ کیوں مثالیں دیں گے. تو اس کا جواب دیا کہ مثال ممثل لہو کے مطابق ہوتی ہے. تم غیروں سے خدا والی امیدیں رکھو گے تو تمہارا ممثل لہو تو کمزور ہے, بے شک وہ انسانوں کے اندر مقام والے ہیں لیکن وہ خدا تو نہیں ہیں. تم ان سے خدا والی امیدیں لگائے رکھو گے جب, تو وہ خدا والے کام تو وہ نہیں کر سکتے. خدا والے کام تو صرف ایک اللہ کی ذات کر سکتی ہے, باقی کوئی بھی مخلوق کے اندر وہ والے کام نہیں کر سکتا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں شرماتی ہے اس بات سے کہ بیان کرے مثالیں ما بعوضۃ مچھر کی, یا جو فما فوقها جو اس میں اس سے بھی زیادہ اوپر ہو حقارت کے اندر, یعنی حقیر سے احقر کی طرف تنزل. نہ مچھر کی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ شرماتے ہیں اور نہ مکڑی کے جالے کی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ کیا ہیں شرماتے ہیں. کیوں کہ یہاں پر مثال دی جا رہی ہے ممثل لہو کے مطابق, کہ سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ جیسے گرتے ہوئے بندے کو مکڑی کا جالا نہیں بچا سکتا, ایسے ہی تمہارے اوپر جب مشکلیں آئیں گی تو تم غیر خدا کو پکارو گے تو وہ غیر خدا تمہیں نہیں بچا سکتے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا, بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے, فیعلمون وہ ایمان رکھتے ہیں, وہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک یہ مثالیں حق ہے, من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مثالیں تو ان میں بہت بڑی گہرائی ہے. واما الذین کفروا, بہرحال وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں, فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا, اس مثال کو بیان کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے. آگے اس کا دیکھو جواب, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے بہت زیادہ لوگوں کو. گمراہ کن کو کرتا ہے؟ من ہوا مسرف مرتاب, جو حد سے بڑھنے والے ہیں شکی لوگ ہوتے ہیں, وہ ان مثالوں سے اور گمراہ ہوتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں کیا ہوتے ہیں اعتراض وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. ویہدی بہ کثیرا, اور جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر, اس کی حکمت پر, ان کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے, ان کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اب اس کی مثال کو سمجھ کر بندے کو ہدایت ملتی ہے نا, کہ غیر خدا پر جب مشرکین اعتماد رکھتے تھے اور ان کی بت بنا کر عبادت کرتے تھے, تو دیکھو بدر میں, حنین میں کیا ان کے ساتھ صورتحال بنی, اور احد کے اندر جب وقتی طور پر ایک امتحان بنا تو ان نے اونچے کر کے نعرے لگائے کہ ہمارا لات منات و عزا کی, انہوں نے قسمیں اٹھا کر کہا یہ ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں. انہوں نے ان سے ہی امیدیں لگائی تھی, تو ہر موقع پر وہ کیا ہوئے, جو غیر خدا سے امیدیں لگائے بیٹھتے تھے ہر موقع پر برباد ہوئے. وما یضل بہ الا الفاسقین, یہ وہی یضل بہ کثیرا کے اوپر جو اعتراض ہو سکتا ہے کہ
جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے تو ہدایت تو وہ کبھی نہیں پا سکتا. تو اس کا جواب ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ہے ان مثالوں کے ساتھ مگر فاسق. فاسق سے مراد کیا ہے؟ حد درجے کے جو بدکار ہیں، حد درجے کے جو اللہ کی باتوں پر، اللہ کے نبی کی باتوں پر اعتراض کرنے والے ہیں. اب کون ہے وہ فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ ہے جو وعدوں کو اللہ کے ساتھ جو وعدے انہوں نے کیے ہوئے تھے ان کو توڑا. اب اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا کیا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ اپنے وعدے میں بھی اللہ کی ذات کو لاتا ہے تو وہ اپنی سائڈ پر اللہ تعالیٰ کو گویا لا رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی ذات کو میں درمیان میں لا رہا ہوں، تو بڑی ذات کی اس کو پھر لاج رکھنی چاہیے. قسم کے اندر اور عہد کے اندر کیا ہوتی ہے؟ یہ بات ہوتی ہے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولہ. جو وعدے اللہ کے ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پوچھ کرے گا. اور پھر ایک بندہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے، ادھر کہا اس نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے رب ہے، ہم ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کریں گے. تو رب کیا ہے؟ جو بندے کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے. جب کھلا بھی وہ رہا ہے، پلا بھی وہ رہا ہے، پال بھی وہ رہا ہے، اور خدا بندہ اور معبود کسی اور کو بنا لے، تو جب وہ آئے دنیا میں تو انہوں نے وہ وعدہ توڑا. الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے توڑ دیا اللہ کا عہد کو، من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑ دیا اس رشتے کو، اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ملانے کا حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں کو ملانے کا حکم دیا تھا ان کو بھی توڑ دیا، قطع رحمی کی. ایسے ہی جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو ملایا جائے، ان کو توڑا نہ جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرنے لگ گئے. فساد کیا ہے؟ شرک پھیلانے شروع کر دیا. اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. دعویٰ تھا الذی خلقکم سے دلائل عقلیہ دیے، درمیان میں شبہات کے جواب دیے. اب پھر اسی دلیل کی طرف ذکر ہے، دلیل عقلی کی طرف پھر کیا ہے؟ اعادہ ہے، اور یہ پہلی دلیل کا تتمہ ہے. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کی ذات کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا جو دنیا میں موت آتی ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا قیامت کے دن، ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تم اسی کی طرف موڑے جاؤ گے. دوسرے مقام پر آتا ہے امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، 2 دفعہ آپ نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا. پہلی دفعہ موت کیا ہے؟ جب بندہ بے جان ہوتا ہے. دوسری دفعہ موت کیا ہے؟ کہ جب روح اور جسم دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جدا ہوتا ہے. پہلی دفعہ زندگی کیا ہے؟ جو ماں کے پیٹ کے اندر بندے کو ملتی ہے. اور دوسری دفعہ زندگی کیا ہے؟ مکمل طور پر کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، قیامت کے دن جب مکمل طور پر زندہ ہوگا. اب درمیان میں جو زندگی ہے عالم برزخ کی، جس کے بارے میں نصوص واضح ہیں کہ منکر نکیر جب بندے کے پاس سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اس کو بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد اس سے وہ سوال کرتے ہیں. سوال کرنے کے بعد اتنی بھی اس کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہے کہ جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ذرا میں گھر والوں کو بتا کے آتا ہوں. اور جب میت کو کاندھوں پر لے کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو نیک میت کہتا ہے مجھے جلدی جلدی لے جاؤ، ٹھیک ہے، قدمونی قدمونی. تو یہ ساری باتوں کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ ہے. اور علماء اہل اسلام نے، اہل سنت والجماعت نے یہاں پر ایک بات بولی ہے کہ یہ ایک گونہ زندگی ہوتی ہے جو روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ ہوتی ہے، کامل نہیں ہوتی. ایک گونہ زندگی ہے جس کے ساتھ عذاب و ثواب کا کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے کہ روح اور جسم اگر ذرہ ذرہ بھی ہو جائے تو اہل اسلام ان باتوں کے قائل ہیں، اکثریت، کہ روح اور جسم دونوں شریک ہوتے ہیں. اب اس کے بعد آ جاتی ہے انبیاء علیہ السلام کے پاکیزہ اجساد اطہار کے بارے میں بات، تو وہ اپنے مقام پر آئے گی. باقی بھی کئی ایک مقامات ہوتے ہیں جہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ عام مردوں کے اور احوال ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات ہوتی ہیں. جیسے عام مردوں کا جسم گل سڑ جاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا جسم کے بارے میں نہ سے کہ وہ کیا ہے؟ زمین پر حرام ہے کہ اس کو کھا جائے. اپنے مقام پر بحث آئے گی. تو چونکہ درجات دنیا میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، تو لوگوں کو ان کے منزل کے مطابق رکھنا چاہیے. تو برزخ میں بھی اپنے منزل کے مطابق اس کے کیا ہے؟ احوال ہے. اور ایسی قیامت کے دن کے بھی احوال، اور جنت کے اندر بھی کیا ہے؟ منازل کے مطابق بندے کو کیا ہے؟ درجات ملیں گے. تو انشاءاللہ اپنے مقام پر بات آئے گی. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ وہی پھر عقلی دلیل کا تتمہ. ہوا ضمیر معرفہ ہے، مبتدا ہے. الذی خلقکم اس میں موصول اور صلہ ہے، اس میں موصول اور صلہ ملتا ہے تو یہ بھی معرفہ بنتا ہے.
یعنی معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں اس میں موصول اور صلہ بھی ہوتا ہے اور ضمیر بھی ہوتی ہے۔ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو معنی حصر کا ہوگا، وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض، زمین کے اندر جمیعہ، سب کے سب، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک بندہ کام کے لیے آیا، تو پہاڑوں پر اس نے کوئی پروجیکٹ لیا، تو کوئی 8 کلومیٹر کا اس کا پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ کے اندر اس کے میں نے پوچھا تو کہتا ہے میری 26 سال تک میں اس سے کوئلہ نکالوں گا اور 26 سال تک اس سے میں کیا ہے اپنی مزدوری کر سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رکھا ہے، 8 کلومیٹر جو پہاڑ ہوتا ہے نا، اس میں 8 کلومیٹر کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ہزاروں کلومیٹر تک کیا ہوتے ہیں پھیلا ہوتے ہیں۔ تو 8 کلومیٹر پر جو اس کے کوآرڈینیٹس ہے، اس کے اندر سے وہ 26 سال تک کوئلہ نکال کر اپنے بال بچے کی روزی کمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال رکھے گے جب چاہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، بندہ ڈھونڈنے والا ہو تو وہ سمندر سے ہیرے بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے محنتی لوگوں کے لیے یہ زمین کیا ہے، روزی رزق کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو محنت کرے گا تو اپنے بال بچے کے لیے کیا ہے دسترخوان اور ڈائننگ ٹیبل بھر کے رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور دے گا۔ غریب مسکین کا، محلے کے لوگوں کا خیال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے اور روزی رزق عطا فرمائیں گے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے قصد کیا آسمانوں کی طرف، فسواهن 7 سماوات، پھر ٹھیک ٹھیک ان کو 7 آسمان بنائے۔ وهو بكل شيء عليم، یہاں پر دیکھیں ہوا مبتدا ہے، بكل شيء خبر مقدم ہے، علیم مبتدا مؤخر ہے، یہ جملے کے اندر دوسرا جملہ ہے۔ یہاں پر جب مبتدا سے خبر کو مقدم کیا تو پھر کیا ہے حصر کا معنی حاصل ہوا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور کلام کے شروع میں اثر ہو تو آخر میں بھی اثر ہوتا ہے۔ سب کو جاننے والا بھی اللہ کی ذات ہے، زمین میں جو چیزیں ہیں سب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے، آسمان کو بے پیدا کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے، ہم نہیں تھے تو ہمیں پیدا کیا وہ بھی اللہ کی ذات ہے، پھر ہمیں دنیا کے اندر موت کے ذریعے جو مومن کے لیے تحفہ ہے دوسرے جہان میں لے کر جائے گا تو وہ بھی اللہ کی ذات ہے، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا وہ بھی اللہ کی ذات ہے، اور جنت میں قیمتی نعمتیں بھی اللہ ہی دے گا۔ لہذا عبادت میں تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بے وفائی نہ کرو، اپنے مالک کے وفادار بن جاؤ۔ شیطان نے نہ تمہیں کچھ دیا ہے نہ دے گا، نہ قیامت میں تمہارا وہ کیا ہے فریاد سنے گا، نہ تمہاری فریاد کا اس کے پاس کوئی حل ہوگا۔ اس کے وسوسے کے پیچھے نہ جاؤ، اپنے رب کی رضا کے اندر دوڑ کے بھاگ کے جاؤ، اور اپنا دل گردہ اللہ کے لیے حاضر کر دو کہ یا میرے اللہ میرے پاس یہ ایک جسم ہے، میرے پاس یہ میرا دل گردہ ہے، یہ تیرے دین کے لیے حاضر ہے۔ جیسے حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے بچوں کا دل گردہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور جنت کے کیا ہے سردار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں جو ان کے بڑے بڑے درجات ہوں گے اللہ کریم ہمیں بھی ان کے پڑوس عطا فرمائے، ہمیں ان کے ساتھ محبت عطا فرمائے، کیونکہ جن کے ساتھ محبت ہوگی بندہ قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔